سنے ایک زمانے کی بات ہے جب قاہرہ کی گلیوں میں روشنی اور سائے ایک عجیب کھیل کھیلتے تھے۔ 1200 کی دہائی میں شہر کی رونقیں اور راز ایک ساتھ چھپے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں قاہرہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ ایک زندہ داستان، ایک متحرک راز اور ایک ایسا منظرنامہ تھا جو ہر آنے والے کو حیران کر دیتا تھا۔ آج ہم ایک ایسے راز کی طرف سفر کریں گے جو صدیوں تک کسی کی نظروں سے اوجھل رہا، جو تاریخ کے صفحات میں چھپا رہا اور جو اب ہمارے سامنے ایک بھولا ہوا نقشہ کی شکل میں آیا ہے۔ یہ ہے قاہرہ کا بھولا ہوا نقشہ، ایک ایسا نقشہ جس میں دنیا کی قدیم سچائیاں اور پوشیدہ اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ یہ نقشہ جو حال ہی میں ایک قدیم کتاب خانے کے تہخانے سے دریافت ہوا، عام نقشوں سے مختلف تھا۔ یہ صرف سڑکوں اور شہروں کی نشاندہی نہیں کرتا تھا بلکہ ایک خفیہ پیغام بھی لے کر آیا تھا۔ اس میں ایسے شہر درج تھے جو موجود نہیں تھے، راستے دکھائے گئے تھے جو حقیقت میں کہیں نہیں جاتے۔ دیکھنے میں یہ ایک عام نقشے کی طرح لگتا تھا، لیکن ہر لائن، ہر نشان، ہر خم اور ہر زاویہ ایک چھپی ہوئی کہانی سناتا تھا، ایک راز بیان کرتا تھا جس کا پتہ صدیوں تک کسی کو نہ تھا۔ ماہرین نے جب نقشے کا جائزہ لیا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ محض جغرافیائی رہنمائی نہیں بلکہ ایک پیچیدہ اور ضاؤنانہ منصوبہ بھی ہے۔ کچھ شہر ایسے دکھائے گئے تھے جو تاریخ میں کہیں بھی ذکر نہیں ہوئے، کچھ راستے جو ایک شہر سے دوسرے شہر کو جوڑتے دکھائے گئے تھے حقیقت میں ختم ہو جاتے تھے، جیسے کسی نے جان بوجھ کر ان کو دھندلا کر دیا ہو۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نقشہ کیوں بنایا گیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ماہرین کے مطابق ممکن ہے کہ یہ نقشہ کسی مخفی تنظیم اپوشیدہ قبیلے کی تخلیق ہو جو اپنے علم، خزانے اور راز کو عام لوگوں سے چھپانا چاہتے تھے۔ نقشے پر بعض نشان ایسے ہیں جو قدیم علامات، فلکیاتی علم اور پوشیدہ رمزوں سے بھرپور ہیں۔ ہر نشان، ہر لکیر ایک راز چھپائے ہوئے ہے اور ہر پیچیدگی ایک دعوت ہے کہ ہم اپنے حوصلے اور سمجھ سے اس راز کو حل کریں۔ ایک دن ایک محقق نے اس نقشے کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نقشے کے ایک شہر کی طرف قدم بڑھایا۔ وہاں پہنچ کر اسے ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ گلیاں خالی تھیں، ہوا میں ایک پراسرار سرگوشی تھی۔ ہر درخت اور ہر پتھر کسی کہانی کا حصہ لگ رہا تھا جو کبھی نہ ختم ہونے والی تھی۔ وہ ہر قدم پر سوچتا رہا کہ کیا واقعی یہ شہر کبھی موجود تھا یا یہ صرف نقشے کا ایک تصور تھا۔ نقشے کے بعض حصے ایسے ہیں جو مکمل طور پر سمجھ سے باہر ہیں۔ مثال کے طور پر ایک راستہ دریاؤں اور پہاڑوں کے درمیان بنا ہوا تھا، لیکن جب محقق اس پر گیا تو اسے ایک وسیع وادی میں لے گیا جس کا نقشہ میں ذکر نہیں تھا۔ ہر نیا منظر، ہر نئی راہ اسے حیرت میں مبتلا کرتی اور سوالات بڑھتے جاتے۔ کیا نقشہ مستقبل کے واقعات کی نشاندہی کر رہا تھا؟ آئیے محض ایک ذہنی اور تخلیقی کھیل تھا جسے صدیوں تک چھپایا گیا۔ ماہرین کے تجزیے کے مطابق بعض نشان ستاروں کی پوزیشن اور فلکیاتی مظاہر سے مطابقت رکھتے ہیں۔ شاید نقشہ بنانے والا شخص فلکیات اور ستاروں کا ماہر تھا جو زمین پر پوشیدہ مقامات کی شناخت ستاروں کے ذریعے کر رہا تھا۔ اس طرح یہ نقشہ صرف جغرافیہ کا نہیں بلکہ فلکیات اور وقت کا بھی آئینہ تھا۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ یہ نقشہ ایک زندہ دستاویز ہے جو دیکھنے والے کی سمجھ اور نیت کے مطابق اپنی شکل بدلتا رہتا ہے۔ نقشے کی سب سے حیرت انگیز خصوصیت یہ تھی کہ کچھ شہر اور راستے مستقل طور پر بدلتے رہتے تھے۔ ہر بار جب کسی نے نقشے کو دیکھا یا اس کی پیروی کی تو کچھ نشان غائب ہو جاتے اور کچھ نئے ظاہر ہوتے۔ یہ ایسا تھا جیسے نقشہ خود اپنی زندگی گزار رہا ہو اور ہر نیا ملاحظہ کرنے والا شخص اس زندگی کا ایک حصہ بن رہا ہو۔ قدیم داستانوں میں بھی قاہرہ کے کچھ خفیہ مقامات کا ذکر ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان مقامات پر علم اور خزانے چھپائے گئے تھے جن تک صرف وہ لوگ پہنچ سکتے تھے جو صحیح راستہ جانتے تھے۔ یہ بھولا ہوا نقشہ شاید ان مقامات تک پہنچنے کی چابی تھا۔ ماہرین نے نقشے کے مواد کا بھی تجزیہ کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ پرانا کاغذ اور خاص قسم کے سیاہی سے بنایا گیا تھا جو صدیوں تک خراب نہیں ہوئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقشہ بنانے والے نے اپنی تخلیق کو مستقل اور محفوظ بنانے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ نقشے کے بعض حصے ایسے ہیں جنہیں آج تک کوئی مکمل طور پر پڑھ نہیں سکا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خفیہ زبان میں لکھا گیا ہے جو صرف چند منتخب لوگوں کے لیے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہ نقشہ صرف ایک تاریخی دستاویز نہیں بلکہ ایک پراسرار کہانی بھی ہے۔ ہر نشان اور ہر راستہ ایک پیغام دیتا ہے، ایک چیلنج دیتا ہے اور ایک دعوت دیتا ہے کہ انسان اپنی سمجھ اور حوصلے سے اس راز کو حل کرے۔
کچھ محققین نے نقشے کو فالو کیا لیکن اکثر لوگ راستے کے آخر میں حیران رہ جاتے۔ کچھ نے کہا کہ وہ گم ہو گئے، کچھ نے کہا کہ انہوں نے غیر معمولی تجربات کیے جیسے وقت رک گیا ہو یا زمین خود حرکت کر رہی ہو۔ نقشے کے راز میں غرق ہونے کے بعد ہر محقق ایک بات پر متفق ہوا، یہ نقشہ صرف جغرافیہ شہر کی ہدایت نہیں بلکہ ایک روحانی اور ذہنی سفر ہے۔ جو شخص اس نقشے کی پیروی کرتا ہے وہ صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی طور پر بھی ایک سفر پر نکلتا ہے۔ یہ بھولا ہوا نقشہ قاہرہ کی تاریخ اور رازوں کا آئینہ ہے۔ ہر شہر، ہر راستہ، ہر نشان ایک داستان کہتا ہے جو صدیوں تک چھپی رہی۔ شاید ہم کبھی مکمل طور پر اس کے راز کو نہ سمجھ سکیں، لیکن اس کا وجود خود ایک ثبوت ہے کہ علم اور اسرار کبھی فنا نہیں ہوتے۔ یہ نقشہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز جو نظر نہیں آتی ضروری نہیں کہ وہ غیر موجود ہو۔ بعض اوقات سب سے قیمتی چیزیں پوشیدہ اور غیر مرئی ہوتی ہے، اور یہ کہ حقیقی تلاش صرف مقامات خزانوں کی نہیں بلکہ سمجھ اور شعور کی بھی ہوتی ہے۔ آج بھی محقق اور شوقین افراد اس نقشے کو دیکھنے اور اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر نیا تجربہ ایک نیا راز ظاہر کرتا ہے۔ شاید اگلی صدی میں کوئی ایسا شخص آئے جو اس نقشے کے تمام راز کھول دے اور قاہرہ کے بھولے ہوئے شہروں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ یہ بھولا ہوا نقشہ نہ صرف ماضی کی ایک جھلک ہے بلکہ ایک دعوت بھی ہے کہ ہم اپنے اندر کی جستجو اور تجسس کو زندہ رکھیں۔ ہر نشان اور ہر راستہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سفر ہمیشہ اختتام تک نہیں ہوتا بلکہ راستہ خود مقصد ہے۔ یقیناً، دی فرگاٹن میپ آف کائرو ایک ایسا خزانہ ہے جو دیکھنے والے کی عقل، حوصلہ اور تجسس کی آزمائش لیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف وہی نہیں جو لکھی گئی ہو بلکہ وہ سب کچھ بھی ہے جو چھپا ہوا اور پوشیدہ ہو۔ یہ نقشہ صدیوں سے خاموش رہا لیکن اب اس کی کہانی ہمارے سامنے ہے۔ ہم اس کے راز کو پڑھ سکتے ہیں، اس پر غور کر سکتے ہیں اور شاید اس سے سبق بھی سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ہر راز، ہر پوشیدہ چیز ہمیشہ ہمارے جستجو اور حوصلے کے منتظر رہتی ہے۔ یہ بھولا ہوا نقشہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی دریافت صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ دل اور دماغ سے بھی ہوتی ہے، اور شاید اسی لیے یہ نقشہ آج بھی اپنے راز ہمیں سنانے کے لیے موجود ہے۔